اب جو یہ نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کا تعلق جو ہے وہ پیلسٹائن کا جو ایشو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ایران کا جو اسٹانس ہے وہ تو پرو پیلسٹائن ہے، اور جو وہاں پہ لوکل جو لڑ رہے ہیں فائٹرز، جن کو اسرائیل ٹیررسٹ کہتا ہے، اور حزب اللہ اینڈ حماس کی سپورٹ تو ایران کرتا ہے، لیکن یہ جو ابھی جو ہوا ہے، ابھی اس کا جو رد عمل آئے گا اسرائیل اینڈ پلس جو اس کے جو ویسٹرن جو الائز ہیں، اسپیشلی امریکہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا ان کے جو آبجیکٹس ہوں گے وہ پیلسٹائن کا جو ایشو ہے اس سے ریلیٹ نہیں ہوں گے۔ اب ایران کے ساتھ وہ حساب بھی برابر کیا جائے گا جو کہ دہائیوں سے جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بھی ایران اور ویسٹرن ورلڈ کے درمیان ایک کشمکش جاری تھی، اور یہی مدعا تھا کہ وہ جو ریڈیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے ایران کے اندر، جو حکومت ہے جو ابھی بھی ہے، ان کا جو اپروچ ہے وہ ایکسٹریم مائنڈ کے لوگ ہیں، اینڈ انہوں نے اس خطے میں سعودی اینڈ امریکن جو انٹرسٹ ہے اسپیشلی اسرائیل سے ریلیٹ، اس کو چیلنج کیا گیا، اور پاور کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی کبھی بند کیا ہے، کبھی چلایا ہے، کبھی یعنی اس کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے۔ بیہائنڈ دا سین انہوں نے جو ہے وہ سیکریٹلی اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ اب جب یہ اسرائیل پہ حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، جو تل ابیب کے اوپر سینکڑوں میزائلز جو ہے وہ فائر کیے گئے، اب اس کے نتیجے میں شروع میں تو پتہ نہیں تھا کہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور اسرائیل کا کیا نقصان ہوا ہے، کیونکہ شروع میں یہی لگ رہا تھا کہ اسرائیل کا جو ڈیفینس سسٹم ہے، آئرن ڈوم ٹائپ جو بھی چیزیں ہیں، جو کہ میزائل کو انٹرسیپٹ کر کے وہیں پہ جو ہے وہ فضا میں ہی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو ہٹ کرنے نہیں دیتے۔ لیکن اب جو فوٹیجز آ رہی ہیں، یا جو اسرائیل جو بتا رہا ہے ود ان پروف کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی تھی جو ہے وہ اس رات، اینڈ کافی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے اسرائیل کا۔ اب ظاہر سی بات ہے اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا، اینڈ اس کا جو نقصان ہوگا وہ اس ایران کو زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اسرائیل، کیونکہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے اٹیک کو روک سکے، یا ان کی میزائلز کو، یا پھر جو ایئر اسٹرائکس وہ کریں گے اس کو روک سکے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ایران کے ساتھ حساب برابر کرنے جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے اٹیک کریں، ان کی جو تنصیبات ہیں، جو انسٹالیشنز ہیں، چاہے وہ نیوکلیئر ہوں، نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹ ہوں، چاہے وہ آئل کے حوالے سے ہوں، یا ان کی جو گیریزنز ہیں، یا پھر جو فوجی جو ان کی عمارتیں ہیں ان کے حوالے سے ہو، تو وہاں تو وہ اٹیک کر سکتے ہی۔ ایران جتنا بھی ہے، جتنی بھی اس کی زمین ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسرائیل کی ریچ میں ہے۔ اس کے پاس اتنے ویپنز ہیں، ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل، کہ وہ اسرائیل کہیں پر بھی ایران کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہٹ کر سکتا ہے۔ یہ تو وہ کریں گے حساب برابر۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسرائیل اٹیک کرے گا ایران پر تو ایران بھی ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اینڈ دونوں نے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ آگے ہمیں کس طرف جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران
بذات خود ویسٹرن کے لیے مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کے لوگ ہیں. جو حکومت ہے جو کہ 79 کے بعد بنی تھی، یہ اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ریڈیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں اکارڈنگ ٹو ویسٹ. تو یہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. تو یہ جو حکومت ہے اس کو نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو ان کی گرفت بہت زیادہ تھی، اب ان کی گرفت کمزور ہو گئی، کیونکہ انٹرنلی جو بڑے کانفلکٹس آ گئے ایران کے اندر. وہ آیت اللہ خمینی کی جو رجیم ہے اس کو بڑا خطرہ ہے. ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے اس کے خلاف، اینڈ پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ بند کیا گیا، کنٹرول کیا گیا میڈیا کو. یعنی گیدرنگز کے اوپر پابندیاں لگا دیں گی کہ آپ 20 سے 30 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ رجیم جو ہے وہ اس کو بہت بڑا خطرہ ہے، انٹرنلی جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے. جس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر ہوا، دنیا کے بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو ایران کے اندر. بہت ساری فورسز جو ہیں وہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں، پولیٹیکل فورسز جو کہ ایگزائل کے اندر ہیں وہ بالکل تیار ہیں، وہ اپنے بیگ اٹھائیں گے اینڈ پھر آ کے جو ہے وہ ہجوم کو ٹیکل کریں گے، اینڈ پھر جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی چل رہی ہیں. یعنی ویسٹ جو ہے وہ دو طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے. ایک کہ وہ جہاز آئیں گے اینڈ فائر کر کے چلے جائیں گے، یا پھر کوئی میزائل آئے گا ہٹ کرے گا. دوسرا وہ انٹرنلی جو ہے وہ یہ رجیم ختم کرتے ہیں. جب یہ رجیم ختم کر دیں گے تو پھر جو ہے ون وے ہو جائے گا سارا مڈل ایسٹ اسرائیل کے لیے، اینڈ پھر اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ نہیں ہوگا. اب اسرائیل اور جو پیلسٹائن کا جو ایشو چل رہا ہے، غزہ کے اندر جو ایک بربریت ہے اسرائیل کی، وہاں پہ معصوم لوگوں کو جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مذہب سے زیادہ جیوگرافیکل بھی جو جیو پولیٹکس ہے وہ بھی انوالو ہے. اینڈ ابھی تو خیر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ماضی کو دیکھ کے اینڈ پھر جو اسرائیل کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس طریقے سے وہ ایگریسو چل رہا ہے اس وقت، اسپیشلی جو نیتن یاہو صاحب ہیں، وہ اپنی الیکشنز بھی ہیں ان کی آنے والی ہیں، لیکن اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیلے کریں گے، کیونکہ اگر وہ الیکشن میں گئے تو وہ الیکشن ہار جائیں گے. اور کیونکہ ان کے لیے اینٹی جو ایک نا جو ہیومینٹیرین گراؤنڈ کے حوالے سے نا، وہ اس کا پوری دنیا کے اندر چاہے وہ ویسٹ ہو ایسٹ ہو مسائل ہیں. اینڈ کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے غزہ کے معصوم لوگوں کے اوپر. بہرحال اب یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو رجیم چینج کریں ایران کی، کیونکہ ایران تھریٹ ہے بہرحال. اور اگر ایک دوسری چیز بھی ہے، اگر جتنا یہ ڈیلے یعنی کرتے جائیں گے، اینڈ جس طریقے سے نارملی ہوتا ہے دونوں ملکوں کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ ایک ملک آتا ہے پھر ایئر اسٹرائک کر کے، جس طریقے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا 2019 میں کہ بارڈر پہ آئے اور پھر فائرنگ کی اور چلے گئے، ٹھیک ہے، اسٹرائک کیا چلے گئے. تو اگر یہ اس طریقے سے کریں گے نا، پھر ایران بڑی اسپیڈ سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے. اینڈ امریکہ کے اندر یہ چیز اب ہے، یعنی ڈسکشنز چل رہی ہیں وہاں پہ کہ ایران جو ہے وہ بہت نزدیک ہے نیوکلیئر بم بنانے کے لیے. یعنی وہ بم تقریباً بنا چکا ہے. اگر اس نے ٹیسٹ کر دیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر، جو کہ نہیں چاہتے ویسٹرن جو الائز ہیں، جو ویسٹرن جو پاورز ہیں کہ وہ ایران یہ ٹیسٹ کرے. کیونکہ اگر ایران نے ٹیسٹ کر دیا تو ڈیفینیٹلی پھر سعودی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اینڈ پھر وہ بھی اپنا پروگرام شروع کریں گے. اینڈ سعودی عرب بھی نا، پھر آپ دیکھیے گا اس کے اندر کہ پھر وہ جو ریلیجن کا جو ہے نا، وہ آپ کو یعنی وہ پھر جو پیلسٹائن کا جو کاز ہے وہ آپ کو یعنی وہ دھندلا ہو جائے گا اس کے بعد. اینڈ پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے سعودی جو ہے وہ ایران کی مخالفت یعنی شروع سے ہی وہ کرتے ہیں. اینڈ نیوکلیئر پروگرام کا بھی ہے جو ایران کا، اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے. کیونکہ اگر ایران نیوکلیئر پاور بن گیا تو سعودی عرب کی جو جیو پولیٹکس ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا.
اینڈ پھر جو بیلنس آف پاور ہے وہ بگڑ جائے گا. اینڈ پھر یہ اسرائیل کو بھی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں تو اگر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے نہیں، تو وہ کسی طریقے سے ایٹمی ویپن جو ہے وہ اس کو لانچ کر دیں گے. اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ آیا ایک بم بنانا تو دوسری بات ہے، اس کو لانچ کرنا اینڈ پھر جو سارا میکنزم ہوتا ہے اس طریقے سے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کریں گے، تو یہ بھی ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے. بہرحال سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ہے، ایک بہت بڑی جنگ کا. اینڈ پھر وہی ہوگا، انسانی معصوم جانیں جائیں گی، جو کہ بدقسمتی ہے. لیکن اب اسرائیل کے لیے گراؤنڈ صاف ہوتا ہوا ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جلدی ریٹیلیٹ کریں گے ایران کے اوپر. اگر یہ ڈیلے کریں گے تو ایران پھر بم جو ہے وہ کامیابی سے اس کو ٹیسٹ کر دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر سوویت یونین کی طرز کی جو پیوتن صاحب جو چلا رہے ہیں حکومت، دیکھتے ہیں وہ آگے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس ریجن کے اندر، کیونکہ ان کے بھی بہت بڑے انٹرسٹ ہیں. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹک ہے، پولیٹکس چل رہی ہے، کانفلکٹس ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں ختم ہوں، اور بڑے دماغ ہیں دنیا کے اندر، بڑے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے ڈائلاگس کے تھرو جو ہے وہ مسائل حل کریں، دنیا کو جو ہے وہ جنگ سے اینڈ خون ریزی سے بچایا جا سکے. تھینک یو.